حضرت ابو سعید خدری کی حدیث میں یہ بات ثابت ہے، یہ بات ثابت ہے کہ ایک باپ ایک صحابی اپنی بیٹی کو لے آئے، اللہ کے رسول میں جہاں شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ میری بیٹی وہاں نہیں کرنا چاہتی۔ رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ کیا آپ وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی؟ بیٹی نے کہا یہ بات نہیں ہے کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، آپ خامد کے جو حقوق بیان کرتے ہیں میں اس سے گھبراتی ہوں، آپ نے یہ بات تک کہہ دی ہے۔ رسول اللہ نے یہ بات بھی کہی ہے، بیٹی کے الفاظ اس حدیث میں موجود نہیں ہے لیکن آپ کو مفہوماً سمجھا رہا ہوں کہ آپ خامد کے حقوق بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا اگر اسلام کے اندر سجدہ جائز رہتا تو میں سب سے پہلے بیوی کو حکم دیتا کہ خامد کو کیا کر، تعظیم کا، عبادت کا، وہ بھی نہیں، لیکن جائز ہی نہیں ہے۔ کہا آپ اتنے خامدوں کے حقوق بیان کرتے ہیں تو مجھے بتائیے خامد کا حق کیا ہے، سچ سچ بتائیے، نبی سے پوچھ رہی ہے۔ نبی کریم نے کہا بیٹی اگر تو یہ بات پوچھتی ہے تو سچی بات یہ ہے کہ خامد کا حق اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ اگر وہ زخمی بھی ہو تو اس کے زخموں کو چاٹے تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ تو وہ بچی گھبرا گئی، کہا اللہ کے رسول اسی لیے میں شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میرے اندر یہ حص اتنی اطاعت و فرما برداری کی موجود نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو کہہ دیا تھا اس بچی کی شادی اس کی مرضی کے بغیر نہ کرنا، بچیوں کی شادی ان کی مرضی کے بغیر نہیں کرنی چاہیے، جب تک بچی کو واقعی کوئی ایسا بندہ آپ رشتہ لے کے آئیں اس کو جو پسند آئے اسی کے ساتھ کیا کیجئے، ورنہ دل کے اوپر پتھر رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جو حدیث میں نے آدھی سنائی ہے، عورت صرف 3 کام کرے، صرف 5 نمازیں پڑھے، یہ احکامات مختصر ہیں عورت کے لیے، صرف رمضان کے روزے رکھے، صرف اپنے نفس کی حفاظت کرے، اور چوتھی شرط کیا ہے؟ یہ صرف ایک شرط، اور اپنے خامد کی اطاعت کرے، بس۔ نبی کریم نے یہ اعزاز کس کو دیا ہے دنیا کے اوپر نام لے کے؟ ایک بندے کو ہی دنیا میں دیا ہوا ہے نا، ابو بکر تو کل قیامت کے دن کھڑا ہوگا، جنت کا ہر دروازہ پکار رہا ہوگا اے ابو بکر ہم سے داخل ہو جائیے، ایک بندے کو دیا نا نام لے کے۔ لیکن نبی کریم نے یہ اعزاز امت کی ہر بیٹی کو دیا ہے جو چاہتی ہے کہ کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے اس کو پکاریں، وہ یہ 3 کاموں کے بعد چوتھا کام کیا کرے؟ اپنے خامند کی اطاعت کرے، پھر جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اور محدثین نے اس کے نیچے حدیثیں لائے ہیں، صرف اشارہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ کیا؟ باب جہاد بھی تو ہے، عورت نے جہاد کیا نہیں، باب جہاد کیوں پکار رہا ہوگا؟ یہ بات محدثین جو لکھتے ہیں نا ان کے نقطے ہوتے ہیں، اس لیے کہ خامند مجاہد ہے، خامند تجارت کر رہا ہے، خامند ہر کام کر رہا ہے، یہ صرف خامند کی اطاعت کر رہی ہے، جو اجر و ثواب خامند بار محنت مزدوری کر کے کما رہا ہے، یہ عورت گھر بیٹھے صرف اس کی اطاعت کر کے کما رہی ہے۔ اطاعت کرے گی تو کمائے گی نا، اطاعت کرے گی تو کمائے گی۔ تو میری بہنیں بیٹیاں افراط و تفریط سے بھی بچیں، میرے بھائی عورتوں کے اوپر ظلم کرنے سے بھی بچیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہہ دیا کہ کوئی مومن مرد اپنی بیوی کا بغض اپنے دل میں نہ رکھے، بغض نہ رکھے، بغض رکھنے کے باوجود اس کے اوپر گھیرا تنگ کر کے اس کو زبردستی گھر میں رکھا ہوا ہے کہ اس کو ٹیز کرنا، اس کو اذیت دینی ہے۔ جب کبھی ایسا مقام آ جائے تو عزت احترام کے ساتھ، جو اللہ تعالیٰ نے سب سے ناپسندیدہ فعل طلاق کا موقع آ جائے، اس وقت بھی احسان کر کے نیکی کر کے عورتوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں یہ جی حدیث میں ہے جی عورت پسلی سے پیدا ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں عورت کے بارے میں؟ نبی کریم یہ سمجھا رہے ہیں کہ عورت تیری پسلی سے پیدا ہوئی ہے، تیرا کام، تیرے ڈیوٹی اللہ نے یہ نہیں لگائی تو اس کو سیدھا کر، نہیں لگائی، یہ تیری ڈیوٹی۔ عورت کو اس کے ٹیڑھ پن کے ساتھ قبول کرنا یہ تیری ڈیوٹی ہے۔ تو کہتا ہے یہ ٹیڑھی ہے، میں انہوں سیدھا کر کے چھڑنا، نہیں کر سکتا تو سیدھا۔ نبی کہہ رہا ہے، نبی کہہ رہے ہیں کہ جو اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا پھر وہ توڑ ڈالے گا، یعنی رشتہ بھی ٹوٹنے کا امکان ہے، اس کا دل بھی ٹوٹ جائے گا۔ کس قدر ظالم ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے جوانی اور حسن کا وقت اپنی بیوی کے ساتھ گزارا، آج بیوی بوڑھی ہو رہی ہے، آج حسن مان پڑ رہا ہے، آج اس کو ضرورت ہے تیری، اور تو کہہ رہا ہے دفع ہو جا، اپنے گھر چلی جاؤ، اب تیری شکل مجھے اچھی نہیں لگتی، جوانی اس نے ساری تیرے ساتھ بتا دی، اب تجھے وہ اچھی نہیں لگتی،
कम से कम उसके एहसानात का बदला इस तरह तो दे कि उम्र भर उसके साथ रफाकत निभा। और एक बात जो बड़ी तला है वो बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा, ये किसी बहन बेटी को कभी हजम नहीं हो सकती, कभी नहीं होती ही नहीं, जितना मर्जी मौलवी कह लें समझा लें, ये नहीं हजम होनी। ये हमारे मुआशरे का भी इल्म है। हमारी बहनें बेटियां इस बात के अंदर तो सब्र कर जाती हैं कि हमारा हामन बाहर मुंह मार रहा है, गैर महरम से चैट कर रहा है, गैर महरम से बात कर रहा है, ये तो बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं करती कि वो हामन हलाल तरीके से पकीज़ा और तैयब और ताहिर कलमे के जरिए किसी औरत को अपने घर में ले आए। नबी करीम ने कहा क्या हो गया? नहीं वो तेरा नवाला खींचती, नहीं वो तेरी रोटी के ऊपर डाका डालती, अपना रिज़्क लेके आएगी, तेरे सालन में शामिल हो जाएगी, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मेरी बहनें बेटियों को बड़ी बात सख्त लगती है। अल्लाह की कसम अपने ज़मीर को वो टटोले, उनको अपने हामन की बुराई भी हजम हो जाएगी, शादी हजम नहीं होगी, निकाह हजम नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की इस्लाह फरमाए। ए अल्लाह हम सब